بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پری 9th اسلامیات لازمی سورۃ انفال الدرس الاول بے حصہ، اس کی آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک۔ آج ہم اس کو پہلے ہم لفظی معنی پھر با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتاؤں گی۔ ذالک بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہے اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ شاق اللہ مخالف ہوئے اللہ کے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالف ہوگا اللہ کے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم تو تم فذوقوہ پس چکھو، وان اور یقیناً للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے دوزخ کا۔ اب ہم اس کو کہ اس آیت نمبر 13 کا میں بامحاورہ کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ ہے تمہاری سزا، سو اس کو چکھو، بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو براہ راست یا بالواسطہ نعمتیں ہیں، کیونکہ کسی جماعت کے مخالفین پر عذاب بھی اس جماعت کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ سے شقاق کیا۔ شقاق کا معنی ہے ایک شخص ایک شک پر ہو اور دوسرا شخص دوسری شک پر ہو۔ شقاق ایک شخص ایک شک پر اور دوسرا دوسری شک پر ہو، مطلب تنازع بھی ہے اس کا۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ متصور نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شک پر ہو یا کسی ایک جانب ہو، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے اولیاء سے شقاق کیا کہ وہ ایک جانب سے دین اسلام پر تھے اور دوسری جانب وہ کفر پر تھے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے شقاق یعنی تنازع کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور دوسری آیت میں اس عذاب کی صفت بیان کی ہے کہ وہ عذاب موجل یعنی فوری ہے، اور موجل اور اخروی بھی ہے۔ موجل عذاب کو ذالکم سے بیان فرمایا، یعنی یہ ہے تمہاری سزا جو فوری ملی میدان بدر میں، اور یہ اشارہ دنیاوی سزا کی طرف، اس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو قید کیا گیا تھا، اور پھر فرمایا چکھو اس عذاب کو۔ کھانے پینے کی اشیاء سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح کھانے پینے کی چیزیں لذیذ اور نفس کو مرغوب ہوتی ہیں تو یہ عذاب بھی حکمتاً تمہارے لیے مرغوب ہے، اور جو اخروی بھی ہے۔ یہ عذاب کیونکہ تمہیں بار بار بتایا گیا کہ تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو تو یہ عذاب کا باعث ہے، اس کے باوجود تم کفر اور شرک سے چمٹے رہے، سو تمہیں کفر اور شرک مرغوب تھا اور وہ عذاب کو متسلزم ہے، تو عذاب بھی تمہیں حکمتاً مرغوب ہوگا، سو اب تم اپنی مرغوب چیز کو چکھو۔ سائنس لائسیم سے مس مبشرہ میں اس لیکچر کو ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ اب ہم اس سے اگلی آیات کا پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب تمہاری آمنا سامنا ہو، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں،
فلا تولوہم تو ان سے نہ پیٹ پھیرو، فلا تولوہم ہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، وَمَن يُوَلِّيهِمْ اور جو کوئی ان سے پھیرے یومئذ اس دن دبرہو اپنی پیٹھ الا سوائے متحرفن غات لگاتا ہوا فَلِقِتَالٍ جنگ کے لیے یا متحیزن یا جا ملے الی فئۃ طرف اپنی جماعت کی فقد باء پس وہ لوٹا بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے وماواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وبئس المصیر اور بری ہے جگہ پلٹنے کی۔ اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گی۔ اے ایمان والو، جب جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ہے ٹھکانہ۔ اس میں زحف کے معنی ہے زحف کا زحف کا معنی ہے بچے کا سرین یا یعنی ہپ یا گھٹنے کے بل آہستہ آہستہ آگے گھسٹنا، اور زحف الاسکرال العدو کا معنی ہے لشکر کا کثرت کے سبب سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، کیونکہ جتنا زیادہ لشکر ہوگا وہ اتنی آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ اور اس آیت میں زحف سے مراد دشمن کا بہت بڑا لشکر، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے لشکر کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ اب اس میں میدان جنگ میں پسپائی کی 2 جائز صورتیں ہیں۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی فوج کی پسپائی جنگ کی کسی حکمت عملی کی بنا پر ہو، مثلا پیچھے ہٹ کر وہ حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہو، تو اس صورت میں مسلمان فوج کا پسپا ہونا جائز ہے۔ اور جواز کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان سپاہیوں کی ایک جماعت مرکزی فوج سے بچھڑ گئی ہے اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی فوج سے ملنا چاہتی ہے، تو اس قسم کی پسپائی بھی جائز ہے۔ مسلمان فوج کا میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا صرف اس صورت میں ناجائز اور حرام ہے جبکہ وہ بزدلی سے محض جنگ سے بچنے کی خاطر میدان جنگ سے پیٹ موڑ کر بھاگے۔ میدان جنگ سے پیٹ موڑنا بہت سخت گناہ اور اکبر الکبائر ہے۔ اسی آیت کے ساتھ میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔